جب ہم لفظ سائنس سنتے ہیں تو اکثر ہمارے ذہن میں لیب کوٹس اور ٹیسٹ ٹیوبس کی تصویر آتی ہے نا؟ لیکن اصل میں سائنس اس سے کہیں زیادہ، کہیں بڑی چیز ہے۔ آج کی اس گفتگو میں ہم اسی ایک لفظ کو کھول کر دیکھیں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ علم حاصل کرنے کے کتنے مختلف طریقوں پر مشتمل ہے۔ تو یہی وہ بڑا سوال ہے جس پر آج غور کرنا ہے۔ ذرا سوچئے، ایک طرف کائنات کے گہرے راز ہیں، دوسری طرف انسانی معاشرے کی پیچیدگیاں، اور تیسری طرف خالص منطق کی دنیا۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ تو تین بالکل ہی الگ الگ دنیایں ہیں۔ پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ان سب کو سمجھنے کی کوشش کو ہم ایک ہی نام سائنس دے دیتے ہیں؟ اس سوال کا جواب اس بات میں چھپا ہے کہ سائنس اصل میں ہے کیا؟ دیکھیں، سائنس مضمون کی کوئی فہرست نہیں ہے، بلکہ یہ تو علم حاصل کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے۔ اس کا بنیادی اصول یہ ہے کہ ہم ایسے خیالات پیش کریں جنہیں آزمایا جا سکے، یعنی جن کے لیے ہم ثبوت اکٹھے کر کے یہ دیکھ سکیں کہ بھئی یہ بات سچ ہے یا نہیں۔ یہی وہ منظم طریقہ ہے جو ان تمام شعبوں کو ایک دھاگے میں پروتا ہے۔ تو ہمارے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ سائنس کوئی ایک چیز ہے ہی نہیں، یہ تین بڑی شاخوں میں بٹی ہوئی ہے، اور ہر شاخ کا علم حاصل کرنے کا اپنا ایک بالکل الگ، ایک منفرد طریقہ ہے۔ چلیں ان کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس سائنس کی جس کے بارے میں ہم میں سے اکثر لوگ سوچتے ہیں، نیچرل سائنس، یعنی ہماری طبعی فزیکل دنیا کی سائنس۔ نیچرل سائنس کا تعلق ہماری اس فزیکل دنیا سے ہے۔ ہر وہ چیز جسے ہم چھو سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں یا ناپ سکتے ہیں، یہ ایٹم کے اندر کی چھوٹی سی دنیا سے لے کر دور دراز کہکشاؤں تک ہر چیز کا احاطہ کرتی ہے۔ زندگی کا بنیادی کوڈ یعنی ڈی این اے سے لے کر ہمارے سیارے کی تاریخ تک، یہ سب کچھ اس کے دائرے میں آتا ہے۔ تو نیچرل سائنس علم بناتی کیسے ہے؟ یہ کلاسک سائنسی طریقہ ایک کار استعمال کرتی ہے۔ یہ ایک سفر کی طرح ہے، ایک خیال یا ہائپوتھیسس سے شروع ہوتا ہے، پھر اس کی بنیاد پر ایک ایسی پیشن گوئی کی جاتی ہے جسے غلط ثابت کرنا ممکن ہو، اور پھر آتا ہے سب سے اہم قدم، حقیقی دنیا میں تجربات کے ذریعے اسے جانچنا۔ یہاں اصل بادشاہ تجرباتی ثبوت ہوتا ہے، اصلی ٹھوس ثبوت۔ نیچرل سائنس کا مقصد کائنات کے کیوں اور کیسے کا جواب دینا ہے۔ جیسے نیوٹن نے صرف یہ نہیں دیکھا کہ سیب گرا، بلکہ یہ پوچھا کہ یہ کیوں گرا، اس کے پیچھے کیا قانون کار فرما ہے۔ اس کا حتمی مقصد ایسی وضاحتیں دینا ہے جن کی تصدیق کوئی بھی کہیں بھی تجربے کے ذریعے کر سکے۔ چلیں اب دوسری شاخ کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے بالکل مختلف ہے۔ یہ ہے سوشل سائنس، یعنی لوگوں اور معاشروں کی سائنس۔ نیچرل سائنس کی طرح سوشل سائنس بھی حقیقی دنیا کا ہی مطالعہ کرتی ہے، لیکن اس کا موضوع مادہ نہیں بلکہ انسان ہے۔ ماہرین اقتصادیات، ماہرین نفسیات اور ماہرین عمرانیات یہ سب یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ لوگ گروہوں میں کیسے برتاؤ کرتے ہیں۔ اور بس یہیں پر اصل چیلنج سامنے آتا ہے۔ انسانی رویہ اور معاشرے ناقابل یقین حد تک پیچیدہ ہیں۔ آپ کسی ملک کی معیشت کو لیب میں کنٹرول شدہ تجربے کے لیے نہیں رکھ سکتے ہیں نا؟ تو پھر سوشل سائنس علم کیسے حاصل کرتی ہے؟ یہاں آپ ان دو دنیاؤں کا فرق بالکل صاف دیکھ سکتے ہیں۔ سوچئے، ایک طرف ایک کیمیا دان ہے جو اپنی لیب میں متغیرات کو پوری طرح کنٹرول کر سکتا ہے، دوسری طرف ایک ماہر عمرانیات ہے جو معاشرے پر اثر انداز ہونے والے لاکھوں عوامل کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ اور بس اسی وجہ سے سوشل سائنس میں ہم فطرت کے قوانین جیسے آفاقی اصولوں کے بجائے رجحانات اور امکانات تلاش کرتے ہیں۔ چونکہ کنٹرول شدہ تجربات اکثر ممکن نہیں ہوتے، سوشل سائنسدان دوسرے طاقتور طریقے استعمال کرتے ہیں۔ وہ ماضی کو سمجھنے کے لیے تاریخی ریکارڈز کا تجزیہ کرتے ہیں، کسی ایک واقعے کو گہرائی سے سمجھنے کے لیے کیس سٹڈیز کرتے ہیں، یا پھر لاکھوں لوگوں کے ڈیٹا میں پیٹرن تلاش کرنے کے لیے شماریات کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سوشل سائنس کا طریقہ کار مشاہدے اور تجزیے پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے۔ یہ انسانی رویے کے بارے میں بصیرت حاصل کرنے کے لیے ڈیٹا میں تعلقات اور رجحانات تلاش کرتی ہے، بالکل اسی طرح جیسے ماہرین اقتصادیات یہ سمجھنے کے لیے ڈیٹا کا تجزیہ کرتے ہیں کہ چیزیں مہنگی کیوں ہو رہی ہیں۔ اور اب ہم آتے ہیں تیسری شاخ پر، جو شاید سب سے زیادہ مختلف ہے۔ یہ ہے فارمل سائنس، یعنی تجریدی نظاموں کی سائنس۔ یہ ایک بہت بڑا فرق ہے۔ نیچرل اور سوشل سائنسز دونوں ہی تجرباتی ہیں، وہ حقیقی دنیا کے مشاہدات پر انحصار کرتی ہیں، لیکن فارمل سائنس ایسا نہیں کرتی، اس کا حقیقی دنیا سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ تو پھر یہ کس چیز کا مطالعہ کرتی ہے؟ فارمل سائنس کا تعلق تجریدی ڈھانچوں اور نظاموں سے ہے۔ اس میں ریاضی، منطق اور نظریاتی کمپیوٹر سائنس جیسے شعبے شامل ہیں۔ یہ خیالات کی دنیا ہے، نہ کہ مادی اشیاء کی۔
यहाँ बुनियादी फर्क सबूत की नौयत का है। एक माहिर हयातियात को अपने दावे को साबित करने के लिए खुर्दबीन और हकीकी दुनिया के शवायद की ज़रूरत होती है, लेकिन एक रियाजीदान को किसी नज़रिए को साबित करने के लिए सिर्फ मंतिक और पहले से तयशुदा उसूलों की ज़रूरत होती है। सच्चाई निज़ाम के अंदर से साबित होती है, बाहर की दुनिया से नहीं। इसके लिए एक खास फिलसफियाना इस्तिलाह ए प्रियोरी है, जिसका मतलब है तजुर्बे से पहले। फॉर्मल साइंस में इल्म ए प्रियोरी होता है, क्योंकि इसकी सच्चाई को जांचने के लिए हमें बाहर की दुनिया को देखने की ज़रूरत नहीं होती, जबकि नेचुरल और सोशल साइंस का इल्म ए पोस्टीरियोरी यानी तजुर्बे के बाद हासिल होता है। ये एक बेहतरीन मिसाल है। किसी को ये साबित करने के लिए दो सेब इकट्ठे करने की ज़रूरत नहीं कि 1+1 2 होता है। ये रियाजी के उसूलों के तहत मंतकी तौर पर सच है। यही इस्तिदलाल की ताकत है। तो हमने साइंस की 3 अलग अलग शाखों का सफ़र किया है। आइए अब इन सब को इकट्ठा करके देखते हैं कि ये हमें इल्म के बारे में क्या बताती हैं। ये टेबल पूरी गुफ्तगू का खुलासा है। नेचुरल साइंस तजुर्बात के जरिए तबई दुनिया को समझती है, सोशल साइंस डेटा में पैटर्न तलाश करके इंसानी मुआशरों को समझती है, और फॉर्मल साइंस मंतक का इस्तेमाल करते हुए तजरीदी निज़ाम बनाती है। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये शाखें एक दूसरे की मुखालिफ नहीं हैं। ये इल्म के औजारों के एक सेट की तरह हैं, हर एक अपने ख़ास काम के लिए बेहतरीन है। दर हकीकत ये अक्सर मिलकर काम करती हैं और इल्म की तलाश में एक दूसरे की मदद करती हैं। ये एक बेहतरीन तारीखी मिसाल है। कैलकुलस, जो कि फॉर्मल साइंस का एक हिस्सा है, नेचुरल साइंस के एक बड़े मसले यानी सैयारों की हरकत को हल करने के लिए तैयार किया गया था। फॉर्मल साइंस ने नेचुरल साइंस को एक ताकतवर औजार फराहम किया। तो हम अपनी बात इस सवाल के साथ ख़त्म करते हैं। अगर ये तीनों शाखें तबई दुनिया, इंसानी दुनिया और तजरीदी दुनिया का मुताला करने वाली अलग अलग इतनी ताकतवर हैं, तो जब ये अपनी ताकतें यकजा करती हैं तो इंसानी इल्म की कौन सी नई सरहदें फतह हो सकती हैं? यही वो सवाल है जो आज साइंस की सबसे दिलचस्प तहकीक को आगे बढ़ा रहा है।